جو بنانے والے کو نہیں. مجھے ایک دن کہا کسی نے کہ نیوٹن نے اتنی انسانیت کی خدمت کی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. اگر اسلام اس تک پہنچا تھا اور خدا کی توحید پر ایمان نہیں لایا تو اسلام نیوٹن کا نام لے کے نہیں بتاتا کہ یہ والا جائے گا. اسلام ایک اصول بیان کرتا ہے, بھائی نیوٹن ہو ایڈیسن ہو جو بھی ہو, مجھے نہیں پتا کہ نیوٹن تک اسلام پہنچا تھا نہیں پہنچا, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ مجھے نیوٹن کو زبردستی جہنم میں پہنچا کے کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے. لیکن ایک اصول ہے نا کہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو اپنے خدا کو نہیں مانے گا, خدا کی توحید اور بنانے والے کو, اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے گا بشرطے کہ پیغمبروں کی دعوت پہنچی بھی ہو اس تک, تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ہر عمل دنیا میں ضائع ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اتنی انسانیت کی خدمت کرنے والا اگر واقعی ان اصولوں پہ پورا نہیں اترا تو جہنم میں جائے گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو نیوٹن سے کیوں اتنی محبت ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ چیزیں, کچھ لاز بنائے ہیں جس سے انسانیت نے بہت فائدہ اٹھایا. تو آپ یہ نہیں, آپ کو اپنے محسن سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کو جہنم میں جاتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو نیوٹن کو اپنے کریٹر سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی کہ اس پر ایمان لاتا؟ وہ کہتا یہ میرا دماغ اس خدا نے بنایا ہے جس کی بیس پر میں اتنی ایکویشنز بنا رہا ہوں اور اتنے لاز دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ اور ہے, انسانوں کے ہاں اچھے اور برے کا معیار کچھ. اور دیکھیں انسان بھی اچھے اور برے کی ڈیفینیشن ہر آدمی اخپل طریقے سے کرتا ہے. پشتو میں اخپل کہتے ہیں اپنے طریقے سے. مثال کے طور پر گھر میں سب سے اچھا بچہ ماں باپ کے لیے کون ہے؟ جو ماں باپ کو کما کے دیتا ہے. ایک ابا اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے, میرا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ لیکچرار ہے, یہ چور ہے. چوتھے کے بارے میں کہا چور ہے. اس نے کہا اتنے اچھے اچھے بچوں میں ایک چور بھی ہے تو اس چور کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا یہی ہے اصل میں, کماتا صرف اکیلا یہی. تو ابا کے ہاں اچھا بچہ کون ہے بھائی؟ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے. ابا کے ہاں اچھا بچہ وہ ہے جو ابا کو پیسے دے اور ابا کی مانے. لیکن دوستوں کے ہاں یہ اچھا بچہ نہیں ہے. دوستوں کے ہاں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو ٹائم زیادہ دے. بیوی کے لیے اچھا شوہر وہ ہے جو اماں کو نہ پوچھے لیکن ہر وقت بیوی کا خیال کرے. لیکن ماں کے لیے اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے بہت زیادہ حقوق پورے کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بیوی کی نہیں سنتا صرف میری ہے. تو انسان اچھائی اور برائی کو اخپل طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر ہم اچھے اور برے کا معیار اور کرائٹیریا انسانوں سے پوچھیں گے تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف اچھیز اینڈ بریز. چلاتے ہیں ہم بھی, انگلش بھی بولتے ہیں, درمیان میں چلا دیتے ہیں. تو بہت زیادہ قسمیں بن جائیں گی, کوئی ایک معیار نہیں ہے. کینیڈا کا معیار الگ ہے, یو کے کا الگ ہے, پاکستان کا الگ ہے, سعودیہ کا الگ ہے. سعودیہ میں سعودی ہونا اچھا ہے, سعودی نہیں ہو تو بات اچھے ہو ہی نہیں آپ. وہاں اچھائی برائی کا سب کی بات نہیں کر رہا, جو ان کی جو میرا یوٹیوب پہ بیان نہیں سنیں گے. تو اگر آپ سعودی ہیں تو بہت زیادہ عزت ہے آپ کی, بہت اچھے ہیں آپ. اگر آپ سعودی نہیں ہیں, غریب ملک سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں, عجیب سے آدمی ہیں آپ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو معیار بیان کیا نا اچھائی برائی کا, آج اس جیسا معیار بھی دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے. تو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا, اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اچھائی پہ ملے گا کیا تمہیں اور اس برائی پہ سزا کیا ملے گی, اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو آپ سب یہاں پر طلبہ ہیں, آپ نے کل ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی. اپنے نظریوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. آج یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اسلام پہ اعتراضات اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک عملی خرابی ہوتی ہے, ایک نظریے کی خرابی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا بڑا زبردست, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. درمیان میں رہے گا تو نہ جلنے کے کام آئے گا نہ مارنے کے کام آئے گا. سنگ بن جائے گا تو کسی کا سر تو پھاڑنے کے کام آئے گا نا. موم بنے گا تو پگھلے گا اور جلائے گا, لوگوں کو روشن کرے گا. تو یا تو بھائی پورے گورے بن جائیں, کیونکہ اس وقت دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف
اب دنیا میں دوسرے جتنے مذاہب میں وہ خود بخود ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ اپنی موت خود ہی مر رہے ہیں. جب ایجوکیشن دنیا میں آ رہی ہے نا تو کون پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجا کرے گا بھائی؟ وہ خود ہندو پوچھتے ہیں اپنے پنڈتوں سے, یار یہ ہم نے خود بنایا اور خود ہی ہم اس سے مانگیں, یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو دنیا میں دو ہی تہذیبیں رہ جائیں گی, ایک اسلام اور ایک الحاد, یعنی بالکل لامذہبیت. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے جانا کس طرف کو ہے. اگر اس طرف ہے تو پھر پراپر وے میں چلیں, آپ مکمل اسلام کو فالو کریں, اور اسی میں انسانیت کی خیر ہے. انسان کے پاس اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی.